السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يحرم عليهم الخبائث، وقال تعالى في مقام آخر: وأنزل من السماء ماء طهورا، وقال تعالى عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال تعالى في مقام آخر: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها۔ عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البال في الماء الراكد، رواه مسلم۔ معزز سامعین، کتاب الطہارت ایک بڑی کتاب ہے، اس میں کہ ہم افوار پچھلے دروس میں سن چکے۔ آج کتاب الطہارت میں مین چیپٹر ہے، اس کا ایک سب چیپٹر ہے، آج شروع ہو رہا ہے کہ باب احکام المیاہ، پانی کے احکام، پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بھی احکام ہیں۔ روزمرہ کے مسائل میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ کے گھر میں سمپ ہے، اس میں بلی گر جاتی، اس میں چوہا گر جاتا، اب فوری پریشان ہوتے۔ چنانچہ ہمارے ہی خاندان میں ایک سمپ میں بلی گر گئی، اب فوری ہونا کیا کریں؟ تو اسی لیے ان باتوں کو بھی آپ علم میں رکھیں تو فائدہ ہوگا کہ سب میں اگر فوری چوہا گر جائے، بلی گر جائے، فوری اگر خالی کرے تو 40 ڈول پانی پلانا سکتے، 30 تا 40 ڈول پانی پلانا، پانی پانا۔ اب وہ پانی سے وضو کر سکتے ہیں، آپ سب کر سکتے ہیں۔ نہیں، اگر وہ پانی میں اگر بلی پھول گئی، چوہا مر گیا، اس میں پھول گیا، اب پورا آپ سب خالی کرنا پڑا، ایک مسئلہ ہے جو آپ ہمارے لوگ آج ایسے ہی پانی پاک ہوتا جب تک کہ اس میں 3 میں سے ایک بات نہ ہو، یا تو پانی کا رنگ بدل جانا، پانی کا رنگ بدل جانا، پانی کا مزہ بدل جانا، اور پانی میں بدبو پیدا ہونا، تب پانی کو ناپاک ہونا۔ ورنہ پانی پاک ہی پاک ہے، پانی ہے پاک کرنے کے لیے، ان کو ناپاک کیسا ہوتا؟ پانی خود اب جو پاک ہوا اور جن آیاتوں کی تلاوت کی گئی اس میں وہی ہے کہ ہم نے پانی نازل کیا ہے تمہارے لیے تاکہ تم کو پاک کرے۔ تو پانی طاہر ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ ایسے ہی اگر آج کل کا حوض نہیں ہے، آپ یہ احادیث حوض کی آ رہی ہے، پہلے زمانے میں ہر مسجد میں حوض ہوتا تھا، حوض۔ اب حوض کھلا ہوا ہے تو لازمی ہے پرندے گرتے، بعض وقت چوہے گرتے، بعض وقت کتا پانی پیتے گر جاتا اس میں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر مساجد میں پیر دھوتے لوگ، حوض میں پیر دھوتے، دیکھنے والوں کو تو اچھا نہیں لگتا،
اور شریعت میں اس کی مخالفت کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر حوض بڑا ہے, کتنا بڑا ہوگا کنڈیشن ہے. چھوٹے حوض میں چھوٹا سا حوض ہے, اس میں آپ پیر دھونا منع ہے. اگر بہت بڑا ہے 10 by 10 10 سے 10 گز 10 سے 10 گز وڈتھ اینڈ لینتھ میں اگر 10 ہے چوڑا ہے تو وہ بڑے حوض کی تعریف نہ. ایسے ہی پانی کے مسائل میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ جہاں پانی رکا ہوا ہے اس میں پیشاب نہیں کرنا. اگر پانی بہتا ہوا ہے کوئی پیشاب کر دیا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس بات یہ کہ پانی بہ رہا ہے تو انہیں پیشاب کر دیا بھی فرض کو نہیں کرنا, کر دیا کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ بہتا ہوا پانی ہمیشہ پاک تصور کیا جاتا ہے. ایسے ہی غسل کا یعنی وضو کا پانی یا وضو کیا ہوا پانی پاک ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ سب جب وضو فرماتے تو وضو کا جو پانی جو پیتا تھا صحابہ اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے, لے کے اپنے چہرے پہ اور اپنے اسے میں لیتے تھے. ثبوت ہے یہ تو خیر پانی آپ سب کا تو پانی کا پسینہ آپ کا قول مبارک بھی مبارک ہے, پاک ہے. مگر بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر وضو کا پانی ناپاک ہوتا تو حضور منع فرماتے تھے. تو مطلب یہ ہوا کہ وضو کا جو پانی ہے جو بچا ہوا ہے وہ بھی یہ پاک ہے. تو ان تمام یہ باتوں کو اب فردن آپ حدیث شریف میں سنیے. پہلی بات تو یہ کہ اس باب کے شروع میں چند آیات شریفہ کا ذکر ہے, ان کا ترجمہ سن لیجیے. یحرم علیہم الخبائث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ ان آیات میں اللہ تعالیٰ خبیث چیزوں کو مومنوں پر حرام کیا ہے. خبیث چیزیں کو حرام کیا ہے اور باقیدہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ حلال کیا ہے. خبیث چیزوں سے مراد کیا ہے؟ خنزیر کی چربی اور مردار جانور یا وہ جانور جو دب کے مر گیا یا اس کو غیر اللہ کے نام پہ کاٹے, یہ سب حرام ہیں. مردار چیزیں حرام ہیں. ایک ہی مردار چیز حلال ہے مسلمانوں کے لیے, وہ ہے سمندر کی مچھلی. مگر وہ مچھلی بھی ایسا رہنا, اگر ایسی ہوئی تو نہیں کھا سکتے. اگر ٹائٹ دے کر پکڑ گئی تو پھر وہ مچھلی حلال نہیں. مردار مچھلی ہے اگر ایسی ہے تو سمندر کی ہر چیز حرام ہے سوائے مچھلی کے, کہ اگر مرنے کے بعد بھی اگر وہ تیرتے ہوئے ساحل پہ آگے پکڑ لیے تو آپ کھا سکتے. اور صحابہ عرض کیا ہم اکثر سمندر کا سفر کرتے تو ہم اپنے ساتھ تھوڑا پانی رکھتے. سمندر کا سفر تو 4 دن 8 دن بلکہ مہینوں ہوتا, تو ہم اگر وہ جو پانی اپنے ساتھ رکھیں, اگر ہر مرتبہ ہم اس سے وضو کرتے رہیں گے تو ہمارے سفر میں پانی کی قلت ہو سکتی ہے. کہ کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ صحابہ پوچھے, جواب سرکار سے علم ہوتا جاتا ہے. قرآن مجید میں یسألونک ہے, وہ آپ سے پوچھتے ہیں. صحابہ سوال کریں اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب آپ سے کو اتارا اور آپ اس کا جواب دیے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, آپ جو بھی فرماتے وہی کے ذریعے فرماتے. صحابہ سوال کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو ہر چیز کا ہر سوال کا جواب دے سکتے, مگر آپ خود اختیار فرماتے تا وقت کہ وہی آ جائے,
وہی آئے تو اس کا جواب اللہ یہ فرماتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ارشاد ہے وہ آپ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، وہی کے ذریعے آپ جواب دیتے ہیں. تو اس طرح سے قرآن مجید میں جہاں جہاں یسألونک کا آیا ہے اس سے مراد صحابہ ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں. یسألونک 17 مرتبہ ہے قرآن مجید، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں فلاں مطلب صدقے کے بارے میں، حیض کے بارے میں اور دوسرے اور حج کے بارے میں وہ مسائل پوچھتے ہیں. تو قرآن مجید میں صحابہ کرام کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سوالات کو قرآن مجید میں یس آدمی اللہ کے تحت شامل کر دیا. اس سے صحابہ کرام کا مقام معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے سوال پوچھے تو سوال کو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ آپ سے وہ پوچھ رہے ہیں اس بارے میں، اس کا جواب یہ ہے. تو صحابہ کرام کا بھی مقام معلوم ہوا ہے، صحابہ کا سوال اللہ تعالیٰ فرما آج کے صحابہ آپ سے اس بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس کا جواب یہ ہے. صحابہ کرام کا ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. کوئی صحابہ کی شان میں گستاخیاں ہوں گے اور لوگ اپنے مسلمانی کو صحابہ کی شان میں ان کے یسنا تو ان کے سوالات قرآن میں ہیں. رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل ان کے پاس ہے، ان کے اوپر رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل ہے اور ان کی شان میں یہ گستاخیاں کرنا اور ان کی شان میں یہ برا بھلا کہنا اور اپنی مجلسوں میں ان کو دان کرنا، پتہ نہیں کون سا اسلام ہے یہ. تو قرآن کا اسلام نہیں ہے. جس اسلام کو جس شریعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہ نہیں ہے، وہ کہ اور ہے شریعت. دشمن کو بھی گالی نہیں دینا ہے، اپنے دشمن کو بھی گالی نہیں دینا ہے، کیونکہ جو گالی دیتے ہیں وہ پلٹ کے آپ کو کہہ سکتے ہیں. اگر کسی کی نعوذ باللہ آپ کسی کی ماں کی توہین کرے پلٹ کے آپ کی ماں کی طرف رکھتا ہوں، تو اسی لیے مومن فساد نہیں ہوتا، مومن گالی گلوچ نہیں کرتا اور مومن جہالت کا جواب خاموشی دیتا. جہالت کا جواب کوئی جہل پنے سے جہل کے طریقے سے کوئی لا علمی میں اگر کوئی لفظ نہیں کرے برا بھلا کرے تو اس کا جواب خاموشی. یہ زندگی ہے، اوپر نیچے ہوتے رہتا، افسر میں ہوتے رہتا، اچھے ہوتے ملتے رہتے. تو عباد الرحمن کی شان ہے سورہ فرقان میں. عباد الرحمن کون؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. زمین پہ نرم چال چلتے رحمان کے بندے. اگر کوئی جاہل اگر ان سے الجھ گیا تو انہیں بھی الجھ گئے قالوا سلاما بھائی چلا ان سے بحث کرتے ہیں. قالوا سلاما بول کے الگ بات کر سکتے. یہ جاہلوں کا جواب خاموشی ہے. تو پہلے سن لیجیے معاون کی جمع میاہن ہے، معاون کی جمع میاہ ہے. احکام المیاہ مختلف پانیوں کا حکم کیا ہے؟ پہلے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت ہے کہ یحرم علیہم الخبائث، اللہ تعالیٰ ان پر خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے. دوسری آیت میں فرمانا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم اتارے پاکیزہ پانی، ہم اتارے پاک پانی، صاف پانی. دہلی میں بلاک رین ہوئی، دہلی میں بلاک رین ہوئی تو پانی بلاک نہیں ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ نے پانی بھیجا وہ تو پیور ہے، وہ پیور ہے. کہ پانی کالا بارش کالی کیا ہوئی؟ آپ کا جو پالوشن ہے، آپ کا جو گاڑی پولوشن ہے، پالوشن کی وجہ سے وہ پانی دوارا پالوشن میں مل کے کالا ہوگا. ورنہ آسمان سے پانی کالا نہیں ہوتا، آسمان سے جو پانی ہوتا ہے تو پاک ہے. وہ پھر بلاک رین کا مطلب کیا ہے؟ ان کا سب پالوشن آپ کا کریٹ، آپ اپنے ہاتھوں سے جو ڈیولپمنٹ کرے گاڑیاں ڈیزل کیا کیا اس کی وجہ سے پالوشن ہوگا. تو دہلی پورا ہے کلاؤڈی ہے، اس سے بارش ہوتے نہیں بادلوں سے. کس کے بادلوں سے؟ پالوشن کے بادلوں سے. ورنہ پانی تو پاک ہے. قرآن مجید میں ہم اتارتے ہیں آسمانوں سے پاکیزہ پانی کو.
آپ چھوٹے بچے دیکھے ہوں گے کہ زیادہ پانی ہوتی جس کو اولے کہتے ہیں کہ بارش میں اولے گرتے ہیں تو وہ اولے کیا پورے ایسے رہتے ہیں وہ اوپر سے نیچے آتے ہیں چھوٹے آتے ہو تو آپ کھاتے ایسے رہتے ہیں باقی در اس میں کوئی خرابی نہیں تھی کوئی پریشن نہیں تھا ڈائریکٹ اترتے اولے تو باقی در رہتے اولوں کے پانی سے آپ روٹی کر سکتے ہیں اولوں کے پانی پی سکتے ہیں آپ کیونکہ سب پروسیسنگ کر کے بھیجا جاتا ہے پانی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ہم نے اتارا پاک پانی کو آسمان سے وقول اور ارشاد ہے يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے تمہارے اوپر پانی کو بارش برساتا ہے کیوں لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ تاکہ اس پانی سے تم کو پاک کرے اگر پانی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ 5 وقت وضو کرو جمعہ کو وضو کرو یہ کرو پانی کا ہے کر کے یہ نہیں برابر کے 2/3 پانی 1/3 کچھ کھانا بنانا ہے پانی ہونا کھانے کے بعد پانی ہونا سوتے وقت پانی ہونا اٹھتے وقت پانی ہونا وضو پانی ہونا نہانے پانی ہونا تو پانی ہونا جناب تو بولے میرے بندوں کے لیے 2/3 واٹر رکھ دو اب اس وقت دنیا میں 2/3 واٹر ہے 1/3 خشکی ہے زمین پہ جو چلتے ہیں 1/3 ہے خشکی 1/3 ہے اور پانی وہ ہے وہ کیا پانی یہ دھو وہ دھو ایسا کرو وہ کرو پہلے پانی کا انصاف کرے بعد میں حکم کرے اللہ کیا کرے وہ دو 3 4 ہاں پیدا کرتے بچے پہلے کرنے والوں کے لیے ہے 3 4 کرتے بھی آپ کو بس ہے کیوں سے آپ پوچھاتے ہیں کرو ایسا تو بچوں کی تعداد زیادہ ہونا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حکم دیا نا جی فن کیوں کہاں سے کرنا ہے یہ بچہ ارے فن کیوں ماتا تم جب بولے 2 شادی کرو 3 کرو 4 کرو تو ویسا ہی انفراسٹرکچر پہلے دیے بھی بچیاں ہیں شادی کرو اب تم نے کرنا کیا کریں گے ہماری غلطی ہے کہ جا کے کہیں کے چاہتے کریں گے 2 نماز پڑھو کچھ بول بولے شادی کرو بولے صاحب اب کیا 2 کرنا کیوں غصہ بولے غصہ والا نہیں بولے وہ نہیں میں جاتی لڑ رہے کیا حرام کرا میں قرآن میں ہے غصہ بولے 2 کرو 3 کرو 4 کرنا کر کے رہوں گا موقع نہیں گا تو یہ بھی جو ہوتا پتھر بھی پیٹ ماتے سرکار میٹھا کھانے کی سمجھا دے سرکار میٹھا کھائے لہذا میٹھا کر دے سرکار پتھر ہی ماتے پیٹ پہ ہو جاتی اس میں احزاب میں جنگ احزاب میں کئی دن تک صحابہ کرام یہ بھوک سے شدت سے سرکار پتہ ہے پتھر ماتے گا سرکار آشا سلام ایک پتھر ماتے میرے پیٹ پر 2 پتھر بہرحال ہم اپنی مرضی کی جب اپنی خواہش کی بات ہوتی تو ہم قبول کر لیتے نہیں تو انجان مانتے پورے ادخلوا فی السلم کافۃ اسلام میں پورے ان ٹوٹل داخل ہو اسلام میں پورے داخل ہو پتہ ہے تو پانی اتارے اس واسطے کہ تاکہ تم کو پاک کرے پر ایسے بھی ہے کہ غسل کو نعوذ باللہ وہ سمجھتے ہم ایک واقعہ پڑھے تھے کہ مدینہ شریف میں کسی خاتون کی یا کسی مرد کی تدفین ہوئی تھی مرد کی تدفین اتفاق سے وہ خبر کھولنا پڑا کسی گئی تھی کوئی چیز گر گئی تھی یا دیکھو تو کیا بھائی وہ صاحب ہی نہیں اسی جگہ کوئی اور دوسرے ہوگا تو شوہر ان تدفین کی ضرورت ہے کیا واقعہ کیا ایسا کہ وہاں خبر نہیں تھی دوسرے لیے تو انہیں اکثر بولتے تھے کہ دوسرے مذاہب میں بیوی سے ملنے کے بعد غسل کمپلسری نہیں ہے اسلام میں غسل کمپلسری ہے نہیں رہنا تھا نعوذ باللہ یہ بولتے تھے اس واسطے بالکل یا کہ جو غسل کرتے تھے جو پسند آیا ان کی ہرا دیے ان پسند ہے تو بھیڑ سمجھا
اسلام شریعت کی کسی چیز کو ریمارک نہیں کرنا. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہم کو اتنے ہی احکام دیے جتنے ہم کر سکتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اتنی ہی تکلیف یا تکلیف مطلب اتنے ہی احکام دیے جتنا کہ کر سکتے. ہماری بیان ہماری طاقت کے نہیں ہے. اور ایک ارشاد باری ہے اللہ تعالیٰ فرمایا انزل من السماء ماء. ہم اتارے آسمانوں سے پانی فسالت اودیہ بقدرہا. اس سے نہریں بہہ گئی. یہ کیا کا ہے کہ اللہ فرماتا دیکھو جی اب یہ مہینے میں بارش ہو رہی, اب سال بھر میں ہوگی بارش, یہ مہینے میں یہ ہفتے میں ہوئی, پورا پانی اگر اتارتا بولے سال بھر میں ہونے والی بارش تو آپ کیا کرتے ہیں, کنڈے بھی نہیں ہیں, دریا بھی نہیں ہے, پانی کا اوپر سے آ رہا تو کتنے برتن رکھتے تھے آپ. اگر اس کو سمندر بھی نہیں ہوتے, دریا بھی نہیں ہوتے, بولے پانی کا پانی آنے والا ہے, سال بھر کا پانی اسٹور کر لو, تو کیا کر سکتے ہیں. نہیں, تمہاری مدد کے لیے ہم کیا کریں گے, پانی اتاریں گے مگر اس کو نہروں میں, دریاؤں میں, سمندر میں محفوظ رکھیں گے. زمین کے اندر محفوظ رہتا ہے نا پانی. 100 مارے نہیں نکلا, 200 مارے نہیں نکلا, 300 مارے نہیں نکلا, پانی نہیں نکلتا پانی, کیونکہ ہمارے اعمال کی وجہ سے پانی بھی اللہ کی نعمت ہے, اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہو جاتی ہیں. یاد ہے سورہ ملک پڑھتے نا, سورہ ملک پڑھتے نا, بہت سوچتے تھے پتا نہیں کتنے دفعہ پڑھتے, ہم تو بڑے پڑھ پڑھتے ہیں, عمل کتنے کرتے اللہ کو معلوم. سورہ ملک کی آخری آیت کیا ہے, قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. کہ بتائیے, پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین کے پانی کو اگر اندر سے ہی رد کر دے, کون ہے پھر سے ان کو پانی لائے. 800 فٹ پانی کا کیوں, آج تو 800 پہ آ رہا, ایسے اگر حرکتیں کرتے رہیں گے ہمارے گناہ تو پانی غائب ہو نیچے سے, نہ بارش اوپر سے آئے گی نہ نیچے سے پانی ملے گا, تب کیا ہوگا, نہ بارش ہوگی اوپر سے نہ نیچے سے پانی ملے گا. اب کیا ہوگا, پانی میں آتے نہیں آتا, بوری بن دیں گے, آخر کے بولے کہا تھا پانی تو یہ کھیت میں بات ہے, کوئی پتہ نہیں بوری کا پانی کہاں سے آیا ہے, تیرے گھر سے آیا تھا پانی. وہ بوری کا پانی اگر اندر سے غائب ہوگا زمین سے تو پھر کیا کرتا. اللہ سے ڈرتے رہنا, ہمیشہ یاد رکھو گناہوں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں, گناہوں سے رزق میں کمی ہوتی ہے, گناہوں سے بلائیں وبائیں آتی ہیں. یاد رکھو آپ لوگ جو واٹس ایپ کا جو غلط استعمال کر رہے ہیں, گھروں میں خود بھی دیکھ رہے ہیں, ویڈیو بھی دکھا رہے ہیں جی, خود بھی اسمارٹ فون رکھے, زندگی میں اپنے آپ کو بلانے والے میں آپ کی بیوی آپ کے ساتھ بھاگ گئی, جس کو آپ اسمارٹ فون دلائے انہیں بھاگ گئی, جبکہ آپ بتا کیسی چیز ہے, پرانا گھر رکھتے ہوئے کہ نہیں کرتے ہیں, کالا پی رہا ہے, یہ اسمارٹ فون ہے, دیکھو چلو اپنے ہاتھ سے خود آپ اپنے بیویوں کو خراب کر رہے ہیں. اور نہیں دیے تو آپ کے آج کے بچیاں برداشت بھی نہیں کر رہے ہیں. تو اس بات وہ حدیث یاد ہے کہ مال سے شادی کرتے, کوئی خوبصورتی سے, کوئی حسن سے تھے, دینداری کو ترجیح تو بچی گئی نہیں تو کیا ہے. آج کل کا ماحول بھی خراب ہے. تو چوتھی آیت اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا اور ان کو اسٹور کرتا تمہارے دریاؤں میں, نہروں میں, پھر زمین کے نیچے بھی اگر دریاؤں کا پانی خدا نہ خواستہ اگر نہیں ہے, سکے تو پھر بوری کر کے آپ نکال سکتے. یہ بھی شکل ہے. یہ تھی آج کی آیات کا ترجمہ, اور آج کی درس کی پہلی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نہا منع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, منع کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبالا کہ پیشاب کیا جائے فی الماء راکد, ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے آپ نے منع فرمایا.
تو آپ اگر نہیں کر رہے ہیں تو سوال ہے آپ پانی ہے ہمارے رکے ہوا ہے آپ نہیں کر رہے ہیں کسی اور جگہ کریں تو نہیں کرنے کا سوال ہے کہ حکم ہے نہیں کرنا پانی ہے کیونکہ بہتا ہوا پانی پاک ہوتا یہ پانی میں گھر تو گندا پانی ہوتا ہم استعمال کے قابل دیتا لہٰذا آپ نہیں کریں سوال ہے شراب پیے تو گناہ ہے نہیں پیے تو غلط ہی ہاں ایک سر جن کاموں سے رک رہے وہ بھی سوال ہے حرام کھانا حرام کھائے تو گناہ ہے نافرمانی ہے اور نہیں کھائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے حرام کام اور مصیبت ہے مختلف مصیبت ہے جن چیزوں کو اللہ نے جن کا حکم کیا وہ کرنا جن چیزوں کا حکم کرنا وہی تقویٰ ہے اسی کو نہیں تقویٰ تو آج کی پہلی حدیث ہے کہ آپ اسلام منع فرمائے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے نہیں کرتے ہاں اب ایک صاحب ہے اب پریکٹیکل کیسے آتے جانا پسند تو ہماری ویسے پیچھے ندی بھری گیٹ چھوٹے بارش وہ مچھلی پڑا صاحب وہ مچھلی گھر گئی بڑی اب یہ دریا جا رہا کھانا نہیں کھانا کیا ہے اب مسئلہ بچنا پڑا بڑی نہیں وہ گندی ہے وہ ندی اور گندی نہیں چلا سکتا ٹھیک ہے ٹھیک گندی تو پانی جو آ بہتا ہوا یہ پانی جو بہتا ہوا پاک ہے لہٰذا مٹی کھا سکتا ہے وہ گندا ہوا گندی ہے وہ ندی اس میں سب نہایا دھویا سب گھر والے چھوڑ دیا مگر پانی جو فلو ہو رہا گیٹوں میں سے آ رہا اس کی وجہ کیا اس کی گندگی ختم ہوئی اور پانی جو بہتا ہوا تھا ہمیشہ پاک رہتا ہم اکثر ہوتے فارسی میں آتی ہے ایک یاد ہے آب رواں پاک بہتا ہوا پانی پاک رہتا ہمارے دادا استاد سے کہتے ہمارے استاد آب رواں یہ پانی فلوئنگ واٹر کے آگے فلوئنگ واٹر ہمیشہ پاک رہتا ٹھہرا واٹر پاک رہتا اگر آپ اس پیشاب کرتے اگر آپ گندگی تو پانی کیسا پاک اور ایک حدیث ہے وہی مضمون کی اس کے راوی حدیث ابو ہریرہ ہے وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبولن احدكم في الماء لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه متفق عليه وفي رواية لمسلم قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب قالوا كيف يفعل يا ابا عبد الله قال يتناول وہی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہرگز کوئی تم میں سے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے کیوں کہ جس پانی میں جو ٹھہرا ہوا ہے جو نہیں بہ رہا ہے تو اس میں سے تم بھی لوگ غسل نہیں کر سکتے اگر کوئی پیشاب کر دیا تو پھر غسل نہیں کر سکتے کیونکہ پانی تھوڑا ٹھہرا ہوا ہے تو اسی لیے ٹھہرے ہوئے پانی پیشاب کر رہے ہیں پھر سے نہا بھی رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے وعن جابر قال حضرت جابر سے روایت ہے مریض میں بیمار ہو گیا فاتانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو رہا تھا صلی میرے پاس عیادت کے لیے آئے وہ سوال ہے عیادت کی غرض سے جب نکلتے ہیں تو فریضے نبھا کر کے آتے ہیں جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو لوٹ کے آنے تک فریضے نبھا کرتے ہیں اور مریض یہ کہ دل کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے مریض کے باپ میں کتاب المرضى ان کے مستقل باب ہے مریضوں کی عادت کا باب آیا گھنٹوں پہلے سگریٹ پہ سگریٹ ڈبے ڈبے مریض کے ساتھ اور صحابہ جو صحابہ سب کو قبلہ دا کرنا بہت بارہ کی مریض میں لیٹتا ہے اب ڈبا ایسا اسلام آپ ایسا نہیں کا ایسا کرے آپ ایسا کرے بھوا کے پیچھے ڈر رہے اس سے اب مریض پریشان ہے قبلہ تو مریض کی وجہ سے بیٹھنا نہیں
بولا انشاءاللہ قبول بولا اور بولا شاید اور یہ بیماری میں مرے تھوڑا نہیں ہمارے دوست تھے شیر پر تھا کہ 4 بیماریاں ہوئی اگر ہے بھی تو دیکھنا تھا بھائی مرنا بھی تو بنا انشاءاللہ قبول حدیث میں انشاءاللہ قبول انشاءاللہ اچھے رکھے سے اگر مر بھی رہا ہے تو بولا آپ اچھے رکھے یہ بولا اور وہ ڈنجر مرد ہے نہیں بچتے اس کو آج کے نارا کتنا بول رہے ڈاکٹر بول رہے وہ تو تو ڈاکٹر بھی بولے آج کے اوپر بولے اوپر تاکہ مریض پریشان نہ بنے آپ کا بچنا مشکل ہے پہلے ڈاکٹر تسلی دیتے تھے انشاءاللہ اچھے ایسا ہے تو وہ اللہ پر ایمان کرنے والے تھے آج کے پیغمبر سب تو انہیں حیبت سے پہلے برتا تو وقت ہے مگر حیبت سے پہلے کھانا مت ہوا تو خیر مریض کے بیان جب مریض کا بیان شروع ہوا تو تفصیل بیان کریں گے ایک بات سنی ہے مریض کے پاس جب بیٹھے تو کچھ بھی اگر عربی میں یاد بھی نہیں ہے تو فکر مت کیجیے اللہ تعالیٰ آپ سے اور اگر بات پکڑ کے یہ دعا پڑھیے تو سوائے موت کے ہر مرض کا علاج سوائے موت کے ہر مرض کا علاج وہ دعا قبول ہوتی وہ دعا یہ ہے مریض کے پاس بیٹھ کے پڑھنا کہ دعا مجھے سمجھ یاد نہیں آ رہی ہو سکتا چلتے ہوئے یاد نہیں رستے میں یاد آتی میں بتا ہے بھائی دعا ہے نہیں صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یشفیک پڑھتے یشفیک پڑھنا اسأل اللہ العظیم یہی دعا ہے تو بہت دنوں آپ مریض کے پاس جا کے میرا مطلب یہ کہ ہم بتا رہا کہ مدینہ جا کے اسأل اللہ العظیم میں ایمان میں مسلمان اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک میں اللہ تعالیٰ سے جو عرش ربے جو عرش عظیم ربا عرش ہے میں آپ کی شفا کے لیے درخواست یہ پڑھ کے کیجیے تو اس کا سارا مرض شفا سوائے موت اور آخر میں بولنا چلتا مذہب آپ بات کیجیے میرے لیے مریض کے لیے آپ دعا کرنا اور دعا مریض کا دل چونکہ ٹوٹا ہوا ہے اور اللہ اس سے قریب ہے تو اللہ دعا کیجیے میرے لیے تو مریض کی دعا قبول ہوتی ہے آپ کے مریض کی دعا قبول ہوتی اور فرشتے آپ کے لیے لوٹنے تک دعا کرتے رہتے مچھلیاں دریا کے لوٹنے تک دعا کرتے اور رحمت کے سمندر میں رہتے جب تک کہ آپ لوٹتے نہیں کرتے آپ بھی نہیں کہیں عادت آپ لوگوں کی کیا پڑے ہوئے وہاں پڑے ہوئے آؤ کرتا کیا بات ہے کیا جانا وہاں جانا وہاں کر رہے وہ خدا نہیں کر رہے رشتے دار بیمار ہے پڑوس بیمار ہے یہ بھی مومن کا حق ہے مومن کا حق یہ ہے کہ وہ بیمار لوگوں کی عادت کرنا مرے تو جنازہ پڑھنا چھینکے تو چھینکا جواب دینا یہ حکم ہے سلام کرے تو جواب دینا اچھے برے موقع کو اس کی یاد کرنا مومن کا حق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کے پاس دیتے جابر کے پاس یہودنی میری عادت کے لیے آئے وہ ابو بکر اور حضرت ابو بکر کے ساتھ آئے فوجدانی قد اغمی علیہ جب آئے تو ان کو میرا گوشت تھا خواب تھا فتوضا النبی آپ وضو کریں ثم صبا وضو ہو پھر اپنے وضو کا بچا ہوا ہے چہرے پہ جاتے آقا تو بھائی مجھے آقا ہوا مجھے خوش آتا ہماری ماں یہ مریض کے پاس آپ وضو کر کے اگر وضو کا پانی سے چہرہ دھوئیے تو اس سے مریض کو آقا ہوتا ہے یہ مطلب ہے متفق علیہ وعن ابي جحيفة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى
بوضوء فتوضأ وجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه ويتمسحون به رواه البخاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو اتیا بھی وضوء تو پھر آپ کو ودی کا پانی دیا گیا فتوضأ آپ نے وضو فرمایا وجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه تو لوگ آپ کے وضو کا جو پانی گرا تھا لینا شروع کر دیا. دیکھیے اپنے چہرے پہ اپنے جو ہے صابن مارنا شروع کر دیا اور پانی کو نیچے گرنے نہیں دیا. مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی والوں کو جو وضو سے خطرے سے گرے تھے اپنے بدن میں لپیٹ دیے. تو اس سے ثبوت ملتا کہ وضو کا جو پانی ہے ناپاک نہیں. پانی جو وضو کا ہے وہ پاک ہے, وہ بس ہے. یہ حدیث سے اس کی روایت ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں ہے قال اذا توضأ النبي جب وضو فرماتے کادو یقتتلون علی وضوئه ایسا مطلب ہے کہ حضور کے بچے کے پانی کو خطرنے کے لیے آپس لڑنے کے تلوار نکالنے کے اتنا جو ہے جذبہ تھا. آگے بڑھ کر کے خطرے لینے کے لیے وضو کا پانی نیچے گرنے لیتے تھے. ایسا مطلب کہ اس کے لیے لڑنے کے آپس صحابہ اس کے لیے وضو کے پانی کو لینے کے لیے وضو کے خطرات کو زمین پہ گرنے لے دیتے تھے اور وضو کے پانی کو لے کے مل لیتے تھے. صحابہ کیوں تھا وہ. تو یہ حدیث اس بات پہ دلیل ہے کہ وضو جو مستعمل جو پانی ہے وضو کا وہ پاک ہے. اور صحابہ جو پانی اپنے لیے جو اپنے چہرے پہ مل لیے وہ اسی لیے کہ پانی پاک تھا, اسی لیے چہروں پر اپنے مل لیا. اور فتویٰ یہی ہے امام اعظم کا کہ پانی جو استعمال کیا ہوا ہے وضو کا وہ پاک ہے. چونکہ آج اپنے خالدان بھی ہے حدیث وغیرہ بھی ہے تو آج کی درس کی آخری خالدان میرے کو آج 4-5 بجے جانا ہے کابرا میں وہاں کے درس قرآن شروع ہو رہا ہے. وہاں کی روایت ہے ہر صبح کی چھٹی میں مجھے بلاتے فجر میں ہوتا درس قرآن ایسا ہونا فجر میں آتی ہے کابرا جب میں آگے بڑھتے تو سورہ نساء ہماری شادی ہے تو ہر سورہ کے آقا سے بلاتے ہیں تو کل سورہ نساء شروع ہو رہا آپ کو آنا ہے. اچھا ٹھیک ہے تو ہم بھی آنا ہے 4-4:30 سجد وہاں پڑھنا ہے آپ کا. تو اسی لیے آج کے درس حدیث کہ آخری حدیث وعن ابن سیرین ان زنجیا وقع فی زمزم یعنی ماتا فامر به ابن الناس ابن عباس فاخرج وامر بها ان تنزح قال فغلبتهم عين جاءت من الركب قال فامر بها وقصت بالقبات والمطارب حتى نزهوها فلما نزهوها انفجرت عليهم رواه الدارمي مرسل وقال علامة النيمي اسناده صحيح وروي روى البيهقي وابن شيبة وعبد الرزاق نحوه. پھر دوسری حدیث میں وہ یہ پڑھے تو وعن عطاء ان حبشيا وقع في زمزم فمات فأمر ابن الزبير فنزح ماؤها فجعل الماء لا ينقطع فنظر فإذا عين تجري من قبل الحجر الأسود فقال ابن الزبير حسبه رواه الطحاوي ورواه ابن أبي شيبة نحوه وقال الإمام ابن حمام سنده صحيح. زمزم کے کوئی میں حبشی یا گزرنی ایک شخص کی کیا دیکھیں میرا باڈی وہ کب گرے سے مان کیا ہے تو میں خالی کرو زمزم کو خالی کرو وہ خالی کرو پانی آ رہا زمزم کو پاؤ کیا کرنا تو پھر کہتے ہیں اطراف سے دیکھیں تو کیا ہے حجر اسود کی طرف سے چشمہ وہ فوٹبال حجر اسود کی طرف سے چشمہ آ رہا وہ چشمے
جہاں سے ٹوٹے بند کرے اور خالی کرے پانی نکال کے پانی خالی کرے پھر وہ زمزم سے آ رہا تھا اور بھی چھوٹے چھوٹے اس میں وہ تھے کیا بولتے اس کو فوارے تھے پانی پھر سے بھر گیا ایک جو تھا فوارہ پڑا حضرت اسود کی مجھ سے آ رہا اسی لیے وہ اللہ کو مرم ایسے کرتے آج تک نہ حضرت نہ تک باب زمزم نہ ختم ہوا نہ زمزم سوکھا نہ زمزم کو ایک مرتبہ خالی پانی کرنا پڑا دیکھے وہ جیوے کے لیے جیوے بولتے اس کو جیوے اسود سے آ رہا وہ ضرورت اس کو اللہ کو پہلے خالی اس کے بعد چھوڑ دیے پھر زمزم پھر بھر گیا تو مطلب کرنے کا یہ کہ اگر جیسا کہ میں اقتدار آپ سے کہا آپ کے سامنے آپ کی بولوں میں اگر کوئی بڑا چوہا یا کوئی بلی اگر گن کے فوری پانی ہوا تو ٹھیک ہے نکال دو 30 کا 40 دور پانی نکال دو پانی صاف ہو نہیں اگر مر کے سڑ گیا تو پانی پورا خالی کرنا ٹرین کرنا پورا پھر اس کو نکال کے پھر ہو گئے آپ جو پانی تو یہ تھے پانی کے چند مسائل کا آپ سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس جیسے خالی رہا ہے اس کے بعد انشاءاللہ اور بڑا خطا اس کے بعد آخر دعوانا فاتحہ الہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا شقيا ولا محروما آتنا من لدنك رحمة